السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعراف۔ ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 26 سے 26 سے، اور ماشاءاللہ ہم اس پہ تو پورا ہمارا ٹاپک گیا تھا لباس پہ، آیت نمبر 26 پہ ماشاءاللہ۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سبق آیت نمبر 26 سورۃ الاعراف 26۔ دیکھتے ہیں ہم کہاں تک کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے لباس التقوی، کلودنگ آف تقوی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر جز نمبر 8 ہے ہمارا۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے یہ ریکیپ ہے ہمارا تھوڑا سا پچھلی دفعہ جو ہم نے کیا تھا۔ تو یہ ہماری جو آیات تھیں تثنیہ سے، تثنیہ کے صیغہ تھا سارا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ دونوں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو فَضَّلْنَاهُمَا ذَاقَا لَهُمَا سَوْآتُهُمَا يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَنْ هَاكُمَا لَكُمَا، پھر دوبارہ آیا لَكُمَا۔ تو ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں، بڑا پیارا سا عظما جی نے بنایا، سنگولر یعنی واحد، المفرد کا ڈول یعنی تثنیہ کا ماں۔ تو ان کے لیے جو آپ نے پڑھے سارے الفاظ جو ہے اس آیت میں، تو کا کما، اور پلورل جو ہے کم، کا کما کم، واحد تثنیہ جمع، اسی طرح ہوا ہما ہم، واحد تثنیہ جمع۔ تو یہ ہمارا ریکیپ تھا، اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26 سے، ہم جس پہ بہت لمبا ہمارا پورا ٹاپک بھی گیا تھا، آج بھی ہمارے سبق میں آ گئی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ لباس التقوی کیا ہے۔ یا تو لفظی ترجمے سے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 26۔ یا بنی آدمہ، یا اے بنی آدمہ، بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، آدم کے بچے، یعنی مخاطب ہے پوری انسانیت سے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ قد تحقیق، انزلنا، انزل اتارا، نا ہم نے، علیکم تم پر، علا پر، کم تم پر، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم سوآ شرمگاہیں، تکم تمہاری، وریشن اور زینت بھی ہے، و اور ریشن زینت بھی ہے،
و لباسو و اور لباسو لباس التقوی تقوی کا ذالکا یہ خیرن بہتر ہے ذالکا یہ من آیاتی من سے آیاتی نشانیوں من آیاتی نشانیوں میں سے ہے آیتن کی جمع آیاتی اللہ اللہ کی لعلہم لعل شاید کہ ہم وہ لعلہم شاید کہ وہ یذکرون نصیحت پکڑیں۔ تو ہم رواں ترجمہ دیکھ کے پھر دوبارہ سے آیت کی طرف آتے ہیں۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اب آیت کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں آیت کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدمہ، اے اولاد آدم، یعنی کہ تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، تمام انسانیت سے مخاطب ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قد انزلنا تحقیق اتارا ہم نے علیکم تم پر لباسن لباس، یعنی کہ ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اب انزلنا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، انزلہ اوپر سے نیچے آنا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا؟ حکم اتارا۔ کس کا؟ لباس کا۔ تو لباس پہننے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور انزلنا کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آسمان سے کیا آتی ہے؟ بارش آتی ہے، بارش بھی ہم نے نازل کی۔ تو اس بارش سے یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے آپ کو پتہ ہے بارش سے نباتات کھیتیاں سب اگتی ہیں، تو بارش سے ایسے ریسورسز پیدا ہوئے کہ ہم نے لباس بھی بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسن، یعنی کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا، یعنی لباس پہننے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب لباس کیا کرتا ہے؟ یواری چھپاتا ہے، کہ واو را یا اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپاتا ہے۔ کیا چھپاتا ہے؟ سوآتکم شرم گاہیں تمہاری، لباس ہمارا چھپاتا ہے شرم گاہیں۔ اور سوات ہم بار بار کئی بار کر چکے ہیں، ایسی چیز جس کو دیکھنا انسان پسند نہیں کرتا، یعنی ناگوار چیز، ٹھیک ہے۔ تو اور انسان کی فطرت میں بھی ہے چھپانا، انسان کی فطرت میں حیا ہے، ٹھیک ہے، چھپانا۔ تو نصرت اللہ باجی تعالیٰ نے آپ میوٹ لباس کر کا سکتی ہیں حکم اپنا، دیا، آپ کا مائک کھلا ہوا لباس ہے پہننے نصرت کا، باجی۔ جو ہم چھپاتا ہے ہماری شرمگاہوں کو، اور وریشن اور زینت بھی ہے۔ کیا ہے؟ زینت بھی ہے۔ تو ریشن جو ہے ریشتن کی جمع ہے، اور جو ہے ریشہ کہتے ہیں دراصل پرندے کے پر کو، اور جو ہے پرندہ جو ہے جب اس کے پر ہوتے ہیں، رنگ برنگے آپ نے پرندے دیکھے ہوں گے، بیوٹیفل خوبصورت پرندے، رنگ برنگے کلر والے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ اب ہم اور پرندوں کو چھوڑیں، ہمارے پاس روز ہم چکن کھاتے ہیں، چکن ہماری خوراک ہے، تو مرغی کی اگر کھال اتار دی جائے تو کتنی وہ خوبصورتی نہیں رہتی نا۔ تو یہ تو آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریش جو ہے پر ہے اور خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے، اسی لیے یہاں پہ ترجمہ آپ کا لفظی ترجمہ ہے اور زینت بھی ہے۔ تو زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، لباس چھپاتا بھی ہے ہمارے جسم کو، اور ہمارے وہ حصے جس کو ہم دکھانا نہیں چاہتے ہیں، جو ناگوار حصے اس کو بھی چھپاتا ہے، شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے، زینت بھی ہے۔ اور جو ہے ریش کا مطلب مال بھی کیا گیا ہے، مال سے بھی کپڑا خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، لباس پہننے کا حکم دیا ہے، اور لباس تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہیں زینت بھی دیتا ہے، خوبصورتی بھی دیتا ہے، اور تمہاری ستر پوشی بھی کرتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس تقوی کا لباس ذَلِکَ خیرٌ، یہ بہتر ہے۔ ایک تو ظاہری لباس ہو گیا پہننے کا، ایک باطنی لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی، دل کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی جو ہے ادھر ہے، تقوی جو کدھر ہے؟ دل میں، ٹھیک ہے۔ تو تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔
یہ اس کو ہم ڈیٹیل میں آج کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہی ہے تقویٰ کا لباس. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا اللہ کی نشانیوں میں سے؟ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو ہماری سطر پوشی کرتا ہے، ہمیں خوبصورت بھی بناتا ہے، زینت بھی ہے ہماری. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. چلتے تو ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ ریش جو ہے اس کے آپ کا لفظی ترجمے میں زینت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے. مال سے بھی لباس خریدا جا سکتا ہے، تو خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے 2 لفظ ہیں، جس میں 2 لفظ آتے ہیں، آگے بھی ہم دیکھیں گے، ابھی تو ہم اس پہ کر رہے ہیں، لیکن میں بتا دوں آپ کو، جس میں ریشہ اور یواری کے لفظ بھی آتا ہے، وہ ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے دیکھیں گے، ابھی ہم پہلے اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور پھر اس کی تطبیق بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو تقویٰ کا لباس یہ ہے نا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اب اس پہ آپ اٹینشن دیں کہ اور تقویٰ کا لباس یہ بہتر ہے. تو ایک جسم کو ڈھانپتا ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ ایک تو تقویٰ کا لباس ہوا، اور دوسرا جو کپڑے ہیں ایک وہ جسم کو ڈھانپتے ہیں، دوسرا تقویٰ کا لباس ہے. ٹھیک ہے، ایک لباس وہ ہے جو روحانی زینت کا ذریعہ ہے، جو باطنی زینت کا ذریعہ ہے. ایک حصی لباس ہے اور ایک جو ہے مانوی لباس ہے. ٹھیک ہے، مانوی لباس کیا ہو گیا؟ جو کپڑا بنا کے، چادر بنا کے ہم پہنتے. دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ لباس کیا ہے؟ لباس ہر وہ چیز جو ہم پہنتے اوڑھتے ہیں. کون پہنتے اوڑھتے ہیں؟ تمام انسان، چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، تمام انسانیت جو ہے لباس پہنتی. تمام انسان، یا بنی آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے، ہم جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو آخری انسان ہوگا اس میں سب آ گئے. تو ہم لباس کیا ہے؟ پہننے اوڑھنے کی چیز. ٹھیک ہے، تو ایک حصی لباس ہے اور ایک مانوی لباس ہے. تو حصی لباس ہم جو کپڑا پہنتے ہیں، مانوی لباس جو ہے وہ دل کا تقویٰ ہے. تو یہاں دونوں لباسوں کی بات ہو رہی ہے. اور انسان کی خوبصورتی صرف ظاہری لباس میں نہیں میری بہنوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے باطنی لباس کی بھی ضرورت ہے، جو لباس تقویٰ ہے. کیونکہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاہنا. تو تقویٰ کا لباس بھی دراصل اندر کا لباس ہے، اور جب اندر ہوتا ہے تو وہ باہر بھی جھلکنے لگتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. ذَلِكَ من آیات اللہ، من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور آیات 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے قرآن کی آیات، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، یعنی احکامات مراد ہیں، یعنی یہ لباس کا پہننا اللہ کی احکامات میں سے ہے. لباس کو اس طریقے پر پہننا ہے میری بہنوں جس طرح پہننے کو کہا گیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، ذالک من آیات اللہ. دوسرا آیات یعنی کونی، یعنی نشانی. ایک آیت کونی یعنی نشانی، یعنی لباس کا بنایا جانا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیسے؟ کیونکہ تمام جانور، پرندے ہوں یا درندے ہوں یا سمندر کے جانور ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل لباس دیا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی ہم جانوروں کو لباس نہیں پہنانا پڑتا، لیکن انسان کے لیے چوائس رکھی ہے، ورائٹی رکھی ہے، اور اسے حکم دیا کہ عقل استعمال کر کے وہ ایسا لباس تیار کرے جس سے اس کے جسم کو حفاظت بھی ہو، گرمی سے، سردی سے، بارش سے، سنو سے. جیسے یہاں ہم رہتے تو بارش اور سنو بھی ہوتی، تو اس کے جسم کو حفاظت بھی ہو، پروٹیکشن بھی ہو، کمفرٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے جمال ہو، خوبصورتی ہو، حسن ہو، اور وقار کا ذریعہ بھی ہو. ٹھیک ہے، تو باوقار لباس ہونا چاہیے. ذالک من آیات اللہ، آیات اللہ. ٹھیک ہے، لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، شاید کہ لوگ بات سمجھ جائیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اللہ کا حکم ہے لباس پہننا. تو اللہ کا دین کیا حکم دیتا ہے، ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننا ہم پر لازم ہے، اور یہ دین کا حصہ ہے. لباس میری بہنوں خوبصورتی ہے.
لباس کو زینت کہا. لباس کو کیا کہا؟ زینت کہا جا رہا ہے اس میں. اور یہ لیکن شیطان نے انسانوں کے ساتھ جو دشمنی کی تو پہلے کام کیا کیا کہ انسان کو بے لباس کر دیا. آدم اور حوا علیہ السلام کو بے لباس کیا، جو پیچھے آیتوں میں پڑھتی آئیں، اور اس سے اس کی زینت، اس کی عزت، اس کا وقار اتار لیا. تو لباس جو ہے زینت، عزت، وقار اور جمال، خوبصورتی سب کا ذریعہ. اب دنیا میں آ کر بھی انسان کو بے لباس ہونے کو وہ بڑا بہت بہت زیادہ اٹریکٹیو بنا کر دکھاتا ہے نا شیطان جو ہے. یا تو انسان بے لباس ہو یا بہت ہی مختصر لباس پہن لیتا ہے. یہ شیطان کی چال ہے نا. یا تو بعض لوگ بے لباس بغیر لباس کے چل. ابھی بھی آپ دیکھیں افریقہ وغیرہ میں جو ہے کچھ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ بھی، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے لباس نہیں پہنتے، صرف وہ کچھ چیزیں جو ہے اپنی شرمگاہ پہ رکھ لیتے ہیں. کچھ افریقنس مطلب گاؤں میں ادھر ادھر. تو یا تو بے لباس ہونا یا بہت ہی مختصر لباس پہننا، دونوں ہی ناپسندیدہ ہے. تو لباس ایسا ہو جیسے اللہ چاہتا ہے، ورنہ انسان کی عبادت قبول نہ ہوگی، بالکل نہیں ہوگی. انسان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یہ اللہ کا حکم ہے لباس پہنو. ٹھیک ہے. اگر انسان بے لباس ہو کر گھوم رہا ہے تو وہ مستقل طور پر نافرمانی کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے حکم اتارا ہے کہ وہ پہنے. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے. مرد اور عورت آپ کو پتہ ہے کہ ان کے بھی لباس الگ الگ ہے. عورت مرد کے مشابہت نہ کرے اور مرد عورت کی مشابہت نہ کرے. یہ بڑا ڈیٹیل میں ہم نے ٹاپک کیا تھا اسی آیت پہ. تو اور خوبصورت لباس پہنے، ہم پہن سکتے ہیں خوبصورت سے خوبصورت لباس، لیکن کیا شرط ہے کہ ساتر ہو. وہ جو ہے ساتر ہو، ستر کو چھپاتا ہو، اور اس میں سے جو ہے ہمارے جسم نظر نہ آئے. تو تقویٰ کا جو لباس کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ لباس التقویٰ، تو تقویٰ کا لباس ظاہری لباس بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کی پابندی ہو اس میں. کیسا ہو؟ وہ ساتر ہو، اب ہمارے جو ہے لباس کو چھپاتا ہو. اور باطنی لباس انسان کے اندر کی خباثتیں جو ہے، جیسے کیا ہے، ہم جو ہے باطنی چیزیں کیا ہے، حسد، جلن، نفرتیں، اور جو ہے تکبر، بغض، کینہ، انوائی، جیلسی، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے کہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی، تو ان کو تقویٰ ڈھانپتا ہے. تو دل کی جب بات ہوئی نا، تو یہ چیزیں بھی دلوں میں نہیں ہونا چاہیے نا. جو ہم غیبتیں کرتے ہیں، اور جو ہے دل میں جو اندر ہمارے بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، کسی کے لیے برے خیالات ہوتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، بدگمانی ہوتی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، جلن ہے، کینہ ہے، انوائی ہے، جلسی ہے، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے ڈھانکنے کے لائق ہیں. تو ان کو تقویٰ ڈھانکتا ہے. تو لباس تو تقویٰ سے لوگ صرف دل کا جو ہے پردہ مراد لیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کیا ہو گیا، دل کا پردہ ہے. تو دل کا پردہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر دل پر پردہ آ جائے تو اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے. کہتے ہیں نا لوگ آنکھوں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے. دل پر پردہ ہے تو یا ہمارے دل میں پردہ ہے، تو یہ تو انتہائی جو جہالت کی بات ہے اور گمراہی کی بات ہے. کیونکہ دل پر اگر پردہ آ گیا تو کیسے ہمارے اندر قرآن و حدیث کی باتیں جائیں گی. تقویٰ کا جو لباس ہے دراصل وہ مانوی لباس ہے، جو انسان کے اندر کی سوچ کو بدلتا ہے، جس میں انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے. سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے اگر تقویٰ ہوگا تو. تقویٰ کی ڈیفینیشن سب کو پتہ ہے. چلے بتائیں کوئی تقویٰ کی ڈیفینیشن. تقویٰ کو کیسے سمجھیں گے، ڈسکرائب کریں گے؟ کوئی بھی انمیوٹ کر اللہ کے پر بتائیں. ایمان، اللہ سے خوف، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا. جی بالکل، کہ تقویٰ کیا ہے دراصل اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اللہ کے خوف اور ڈر سے جو ہے گناہوں سے بچنا.
سارے تمام اس میں سب تمام گناہ آ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث پہ چلیں گے تو پھر گناہوں سے بچ جائیں گے اللہ سے ڈر سے۔ جب گناہوں سے بچ جائیں گے تو تقویٰ ہمیں کہاں تک لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جائیں گے تو پھر وہ ظاہر ہے ہمارے لیے آخرت کا انجام بھی اچھا ہے، جنتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے تقویٰ کہ اس سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے۔ تو تقویٰ کا لباس دراصل وہ معنوی لباس ہے جو انسان کے اندر کی سوچ کو بدل دیتا ہے، جس میں انسان کے اندر خدا کا خوف آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان آتا ہے۔ لباس التقویٰ میں پہلی چیز ایمان ہے، تو ایمان ہر جگہ ضروری ہے۔ کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسکرین پہ دیکھیں آیت، بہت دفعہ میرا دل چاہا کہ یہ آیت میں آپ لوگوں کو بتاؤں، تو پہلے آیت بتا دیں پھر ہم یہ حدیث دیکھیں گے۔ تو جو ہے میں نے آپ کو ذرا الٹا دے دیا نا عظمیٰ جی، جلدی میں درس سے پہلے۔ ہاں، اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات کی 49 ورس نمبر 7، آیت نمبر 7 کیا فرمائے؟ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ یعنی کہ صحابہ کرام کو ایمان محبوب تھا، کہ ایمان میں آپ دیکھیں نا، تقویٰ کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ تقویٰ ہوگا، ڈر ہوگا اللہ کا، تو ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا صحابہ کرام کے لیے، اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ کس طرح زینت پیدا ہوئی، خوبصورتی کیسے پیدا ہوئی؟ ایمان سے۔ تو اب روزانہ میں ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہتا تھا کہ یہ آیت بھی کبھی ہم پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے ایسا ٹاپک آیا کہ آیت آ گئی، تو ہم دعا مانگ لیتے ہیں، جو دعا ہمیشہ ہم کرتے ہیں۔ دکھا دیں دعا، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداتم محتدین۔ اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ رکھ اور ہم کو رہنماؤ ہدایت یافتہ بنا دے۔ یعنی اللہ ہمارے دل کو ایمان کی زینت سے خوبصورت بنا دے، ٹھیک ہے، زینا خوبصورت بنا دے، اور ہم کو متقیوں کا بھی امام بنا دے، جو ہدایت اور جو ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ ہیں، متقیوں کا بھی ہمیں امام بنا دے، یعنی ان سے بھی آگے ایک درجہ دے دے۔ تو رحمت للعالمین کا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے بھی ایک آیت گزری تھی پچھلے درس میں بھی ہمارے، تو اس میں جو ہے فوراً دعا بھی آپ سب نے کروا دی تھی نا، سب کو یاد ہوگا دعا۔ تو اب ہم یہ آیت کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمائی۔ تو دعا دکھا دیجئے دوبارہ سے۔ تو یہ دیکھیں اس کی تطبیق بھی ہو گئی، زینا والایمان، اور یہاں بھی الایمان وزینہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تھوڑا سا صیغے میں فرق ہے، لیکن بات وہ تطبیق بھی آپ کی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنَّ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم۔ سورۃ الحجرات میں ہے کہ لیکن اللہ نے محبوب کر دیا الیکم الایمان، تمہاری طرف ایمان کو محبوب کر گیا، یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ ہم نے بھی دعا مانگی، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداتم مہتدین، آمین، ہمیں بھی اللہ ایسے بنا دے۔ دعا تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، آمین۔ وزینہ، اور اسے خوبصورت کر دیا، سجا دیا، یعنی ایمان سے ہمارے دل سج جائے صحابہ کرام، یعنی ایمان کو سجا دیا کہاں؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، ٹھیک ہے، یعنی تمہارے دل ایمان سے سجے ہوئے ہیں۔ تو لباس التقویٰ جو دل کا لباس ہے، اس میں سب سے پہلے چیز ایمان آتا ہے، سچا اور خالص ایمان، اللہ پر یقین اور توکل، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، جو انسان کے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس سے کیا کرتا ہے؟ ساری جو ہے علائشیں نکال دیتا ہے، جتنی گندگی، غیبت، بغض، جلن، انوائی، جیلسی، اور پتہ نہیں بدگمانیاں، ساری علائشیں نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حق کا اعتراف کرنا، یعنی سچائی کو مان لینا، تکبر کو چھوڑ دینا،
یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی بات کے سامنے آئے تو کیا تو آر نہ بنے. کوئی بھی چیز دنیا کی اللہ کی بات کے سامنے آئے، انسانی شیطان، اصل شیطان ہو، انسانی شیطان ہو، جو کہ شیطان چیزوں کو خوبصورت بنا بنا کے دکھاتا ہے، تو وہ اللہ کی بات کے سامنے نہ آئے. پھر کیا کرنا ہے؟ تواضع عاجزی، یعنی اپنے آپ کو بندہ سمجھنا ہے، تکبر سے خالی ہونا ہے. یہ تقویٰ کا لباس ہے. تقویٰ انسان کے اندر خدا کا خوف پیدا کر دیتا ہے. اس کو بار بار اس کی ریکارڈنگ سنیے گا تو لباس التقویٰ سمجھ میں آ جائے. ابھی بھی آ رہا ہے، مجھے پتا ہے آپ کی سمجھ میں، لیکن اس کو پکا کہ لباس التقویٰ، تقویٰ کا لباس کیا ہے. کیونکہ اس آیت میں، جو ہماری آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس ہے. اب جس کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آ جائے، وہ کیا کرے گا؟ وہ اکڑ سے کام نہیں لے سکتا، ان کے اندر فخر اور غرور نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے یکساں پیمانے رکھنا. جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند ہے. یہ بھی تقویٰ سے متعلق ہے، یہ بھی اندر کی خوبصورتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. یہ دیکھیں حدیث بھی آ گئی ہماری اسکرین پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے. جو اپنے لیے، جو بھائی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ دوسروں کے لیے تو جو اپنے لیے چیزیں پسند کرتے ہیں وہ نہ پسند کرے، اس کے لیے بھی وہی چاہنا ہے. یہ نہیں کہ اپنے لیے تو جو پسند کرے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی چاہنا ہے. اچھا، تکبر کی کوئی ڈیفینیشن بتائے، کیا ہے تکبر کی ڈیفینیشن؟ میں نے کہا تھا یاد کر لیجئے گا. چلے عربک نہیں تو اردو، اردو نہیں تو عربک، انگلش کسی میں بھی بتا دیں. چلے. کبر بطر الحق غمت الناس. جی کبر بولیے. بطر الحق. سوری، آپ چلے بول رہے بولیے. نہیں آپ بولو. چلو بولو. میں نے چلے کہا بولے. حق کی بات کا انکار کرنا، حق کو نہیں ماننا چلے میں اور عربی ظلم میں بتا کرنا. دیتی ہوں. اپنے میں آپ عربی کو میں بتا دوں. اور حق سامنے کو نہیں والے کو ماننا حقیر اور کبر سمجھنا. بطر الحق غمت الناس. یہ سب تینوں نے ٹھیک بتایا، تینوں میری پیاری پیاری بہنوں نے ٹھیک بتایا. بالکل. بطر الحق وغمت الناس، یعنی کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت یاد کرتی ہیں، جا کے سبق پڑھتی ہیں، پتہ چلتا ہے سب میری پیاری پیاری بہنیں. یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی ہو. یہ ہے دل کا تقویٰ، یہ ہے اندر کا لباس جو زینت بخشتا ہے. اور حقیقی معنوں میں وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر دونوں خوبصورت ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم اندر سے بھی وہی ہوں جو باہر نظر آتے. یا الہ العالمین. لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت صرف باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتی. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. اللہ فرسٹ لیسن فار می یا الہ العالمین. چلے بھائی. اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور انسانوں میں سے بھی خوبصورت اس کو سمجھتے ہیں ہم لوگ جس کا ظاہری حال حلیہ خوبصورت ہو، خواہ اندر خوبصورتی ہو یا نہ ہو. تو اصل خوبصورت وہ ہے جس کا باطن خوبصورت ہے. یا اللہ ہم سب کو فرسٹ لیسن فار می، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے. اور آپ کہتے ہیں نا فلاں بڑا نورانی چہرہ ہے، فلاں کو تو دیکھتے رہ جاؤ. اللہ نہ وہ میک اپ کرتی نہ کچھ کرتی، بس اس پہ تو وضو کا حسن ہے، اس کے اعمال کا حسن ہے، اور اس کی نمازوں کا، اس کی تہجد کا عمل بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے اور رویے میں بھی آ جاتا ہے. اللہ ہمارے رویے بھی ایسے بنا دے، ہمارے اخلاق ایسا بنا دے. اور گفتگو میں بھی آ جاتا ہے. اللہ ہماری گفتگو بھی ایسا بنا دے، اور سارے اعمال میں آ جاتا ہے. چل میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے یعنی دل کا حال خوبصورت ہو جاتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور رویے میں بھی آ جاتا ہے، اور گفتگو میں بھی آ جاتا ہے، اور سارے اعمال میں آتا ہے، عمل میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، عمل میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے اندر حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آ جائے وہ
اکڑ سے کام نہیں لے سکتا، ان کے اندر فخر اور غرور نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے اور دوسروں کے لیے یکساں پیمانے رکھتا ہے، یعنی ہر ایک کے لیے مکمل خیر خواہی۔ یہ ہے دل کا تقویٰ، یہ ہے اندر کا لباس جو زینت بخشتا ہے، اور حقیقی معنوں میں وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے جس کا اندر اور باہر دونوں خوبصورت ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت صرف باہر کی خوبصورتی پر توجہ دیتی ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، اور انسانوں میں سے بھی خوبصورت اس کو ہم سمجھتے ہیں جس کا ظاہر حال حلیہ خوبصورت ہوتا ہے، خواہ اندر خوبصورت ہو یا نہ ہو۔ تو اصل خوبصورت وہ ہے جس کا باطن خوبصورت ہو، باطن یعنی اندر کا، اور جب باطن خوبصورت ہوتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے، اور رویے میں بھی آ جاتا ہے، اور گفتگو میں بھی آ جاتا ہے، اور سارے اعمال میں بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم اچھا اچھا اوکے جی، چلیں اس کو تو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اب ہم پھر سے آیت اور دیکھ لیتے ہیں، دوبارہ سے آیت دیکھ لیں جو آپ وسلم نے صحابہ کرام اجمعین کے لیے فرمائی۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینتا فی قلوبکم، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 7۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی دعا بھی سکھا دی، ہم دعا مانگ لیتے ہیں کیونکہ آیت کے ساتھ ہی مانگ لیتے ہیں، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر رکھ، خوبصورت بنا دے، اور ہم کو رہنما و ہدایت یافتہ بنا دے، یعنی متقیوں کا بھی امام بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بتایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آیت کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں۔ اصل میں یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب کی ایک عجیب و غریب رسم کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے کہ ایک عجیب و غریب رسم تھی جس کی تفصیل یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے قریب رہنے والے کچھ قبیلے، مثلا قریش، ہمس کہلاتے تھے، ہاں میم سین، ٹھیک ہے، ہمس کہلاتے تھے۔ عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کی بڑی عزت کرتے تھے۔ اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عربوں کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف انہی کا حق تھا، جو ہمس قبیلے کے لوگ تھے، تو کپڑے پہن کے وہی طواف کرتے تھے۔ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ان کے ساتھ ہم بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ لوگ جب طواف کے لیے آتے تو ہمس کے کسی آدمی سے کپڑے مانگتے، اگر اس کے کپڑے، ہمس والوں کے کپڑے مل جاتے تو انہیں پہن کر طواف کر لیتے، لیکن اگر کسی کو ہمس میں سے کسی کے کپڑے نہ ملتے تو بالکل عریاں ہو کر، بالکل ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ آیتیں اس بے ہودہ رسم کی تردید کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور ان میں انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا بھی ذریعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ دونوں مقصد پورے کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت بھی واضح فرما دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقویٰ انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، جس کی کافی تفصیل ابھی میں نے آپ کو بتائی، اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے، لہٰذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہو، یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی جو ہے ایک ہم پر نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے لباس انسان کے لیے زینت اور خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایک اچھے لباس کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ دونوں مقصد پورا کرے، اور جس لباس سے پردے کا مقصد حاصل نہ ہو وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لباس کا ذکر آیا تو یہ حقیقت واضح فرما دی گئی کہ جس طرح لباس انسان کے ظاہری جسم کی پردہ داری کرتا ہے، اسی طرح تقویٰ انسان کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن دونوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تقویٰ کا لباس بہترین لباس ہے، لہٰذا ظاہری لباس پہننے کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ فکر بھی رکھنی چاہیے کہ وہ تقویٰ کے لباس سے آراستہ ہو، جس کی ہم نے آیت بھی پڑھ لی جو صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ دعا بھی ہم نے مانگ لی، یعنی لباس کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہے، جو کہ اس آیت میں بھی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو کی اولاد ہم اللہ تعالیٰ فرماتے اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، ٹھیک ہے، موجب زینت بھی ہے نا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت کا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو میں نے کئی بار بتایا کہ سوآت جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، جیسے شرمگاہ، اور وہ لباس جو حسن و رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تتمہ اضافہ سے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا کر دیا، پوری تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، ٹھیک ہے، کہ اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے، تقوی کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اس سے مراد بعض کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ متقیوں کو تقوی کا لباس پہنائیں گے۔ بعض کے نزدیک ہے کہ ایمان، یعنی تقوی کا لباس اس کو وہ ایمان کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک عمل صالح ہے، عمل صالح ہے یعنی مشیت الہی وغیرہ میں۔ تو کیا کیا آیا تقوی کے لباس میں؟ ایک تو یہ کہتے ہیں بعض مفسرین کہ تقوی کا لباس وہ ہوگا جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لباس ہے جو ایمان ہے، ایمان کا لباس۔ بعض کہتے ہیں کہ عمل صالح اور مشیت الہی وغیرہ۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کی بجائے اللہ سے ڈرے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرے اور ایمان اور عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کا تیسرا حصہ کہ جو ہم اسکرین پہ ہے، کہ وہ کیا ہے کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور تقوی کی مظہر ہو، ٹھیک ہے، جو جیسے ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہ عمل میں بھی آ جاتا ہے، چہرے پہ بھی نظر آ جاتا ہے، اگر باطن اچھا ہو، اندر سے دل اچھا ہو، تقوی والا دل ہو تو سب نظر آ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب اسکرین پہ آپ دعا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے نیا لباس پہن کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے وہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، یعنی اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتی ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتی ہوں۔ پھر وہ اس کپڑے کو جو اس نے اتارا یا جو پرانا ہو گیا صدقہ کر دے تو اللہ کی حفظ و امان اور حمایت میں رہے گا، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں، یہ ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ اس نے لباس اتارا اور ریش بھی۔ لباس تو وہ ہے جس سے انسان اپنا ستر چھپائے، اور ریش وہ ہے جو بطور زینت، رونق اور جمال کے پہنا جائے۔ لباس تو ضروریات زندگی سے ہے اور ریش زیادتی ہے۔ ریش کے معنی مال کے بھی ہیں اور ظاہری پوشاک کے بھی ہیں اور جمال اور خوش لباسی کے بھی ہیں اور زینت کے بھی ہیں، خوبصورتی کے بھی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نیا کرتا پہنتے ہوئے جبکہ گلے تک وہ پہن لیا تو فرمایا الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی دعا تھی ابھی ہم پڑھ رہے تھے، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر فرمانے لگے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص نیا کپڑا پہنے اس کے گلے تک پہنچتے ہی یہ دعا پڑھے، پھر پرانا کپڑا راہ اللہ دے دے تو وہ اللہ کے ذمے، اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔
زندگی میں بھی اور بعد از مرگ بھی۔ مسند احمد میں ہے حضرت علی نے ایک نوجوان سے ایک کرتا 3 درہم میں خریدا اور اسے پہنا۔ جب پہنچو اور ٹخنوں تک پہنچا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی رزقنی من الریاشی ما اتجمل به فی الناس و اواری به عورتی۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ لباس عطا فرمایا جس سے میں لوگوں میں خوبصورت لگتا ہوں اور اپنا ستر چھپاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب لباس التقوی اکرمہ فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کے دن پرہیزگاروں کو جو لباس عطا ہوگا۔ ابن جریج کا قول ہے کہ لباس تقوی ایمان ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں عمل صالح ہے اور اسی سے ہنسمکھ ہوتا ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے مشیت ربانی ہے۔ عبد الرحمن رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اپنی ستر پوشی کرنا لباس تقوی۔ یہ تمام اقوال آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے بلکہ مراد یہ سب کچھ ہے اور یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں اور آپس میں دوسرے کے قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسکرین پہ جو یہ ہے یہ آپ نے یہ نئی دعا۔ اب آپ کہیں گی کہ روز صرف لباس پہ دعا لے کے چلی آتے ہیں، تو میری بہنوں ہم اس دنیا سے ایسے نہ گزر جائیں ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ کتنی آیتیں ہیں اور پھر کتنی حدیث مبارکہ سے آپ سب نے دعائیں ہمیں بتائی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ بے کم و کاست کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر چیز جو پڑھ لیں اور جان لیں۔ اب ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اسکرین پہ دیکھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی رہتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ کپڑا دیا کریں، پہنایا کریں کسی کو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک اور روایت ہم پڑھ لیتے ہیں اسکرین پہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی 2 قسمیں ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہیں، وہ لوگوں کو اس سے مارتے ہیں۔ دوسرے وہ عورتیں جو پہنتی ہیں مگر ننگی ہیں، یعنی ستر کے لائق لباس نہیں ہیں، سیدھی راہ سے بہکانے والی، خود بہکنے والی، اور ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف یعنی اونٹ کی ایک قسم ہے، جھکے ہوئے وہ جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نہ ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی دور سے آ رہی ہوگی۔ یعنی ایک اور روایت میں ہے کہ 50,000 سال کی مسافت کے برابر سے دور سے آ رہی ہوتی جنت کی خوشبو۔ تو میری بہنوں بہت خیال رکھنا ہے، بچیوں کو، ماؤں بہنوں کو، جو بھی ہیں اس طرح کے لباس پہنتی ہیں، ان کو یہ حدیث مبارکہ بڑی حکمت سے یہ نہیں بتانا کہ آپ ایسی، آخر یہ کہ غلطی کے خطا کے پتلے تو ہم بھی ہیں نا، تو جو ہے بہت حکمت سے یہ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آیت نمبر 26، اور جو ہے ہم تطبیق کر لیتے ہیں۔ اب جو ہم نے نئی دعا سیکھی ہے اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ تطبیق کا مطلب بتائیں، کوئی بتائیں کیا مطلب ہے تطبیق؟ قرآن کی آیت کو قرآن سے ریلیٹ کرنا، مطلب جی 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 ہاں، میچ کرنا، آیتوں کو relate آیتوں کرنا۔ سے میچ کرنا، حدیث دعاؤں سے بھی میچ کر سکتے ہاں، دعا سے دعاؤں میچ کر لینا، حدیث کو حدیث سے میچ کر میچ لینا۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ پھر اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ سب میچنگ کرنے سے؟ قرآن اور اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ اور جی، جی قرآن بہت اچھی طرح سمجھ میں۔ مجھے آپ لوگوں کی آواز کچھ کم نظر آ رہی ہے، میرے یہاں کوئی پرابلم ہے، آئی ڈونٹ نو کیا ہے، بہرحال چلے تطبیق۔ اچھا، ویسے میں سن رہی ہوں۔ اب آپ کی جو آیت تھی نا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن، ٹھیک ہے، کہ یواری تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، تو لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے ہمارے قابل شرم حصوں کو بھی، ستر پوشی کرتا ہے سارے جسم کو بھی، اور وریشن اور زینت بھی۔ تو اس سے دعا بھی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، تو پھر ہم جو ہے تطبیق کر لیتے ہیں یواری اور وریشن کی۔ چلیں اب آپ دیکھتے ہیں ہم اسکرین پر دعا، یواری وریشن تھوڑا سا سیکھا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو دعا ہے نا اس میں ہے ریاشی، ٹھیک ہے، اور آپ کی آیت میں تھا
وریشن. ٹھیک ہے. اچھا اب دعا میں ہے, آپ کی آیت میں ہے, آپ کی آیت میں یواری, واو را یا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی روٹ ورڈ واو را یا ہے اواری. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اوکے چلیں, تو یہ ہو گئی تطبیق, آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو اب تو دعا بھی بہت اچھی طرح, اور پریشان ہونے, گھبرانے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. 5 دعائیں آپ کے پاس آ گئی ہیں. تو آخر میں ایکسپلین کر دوں گی کہ 3 تو بہت ایزی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, اور نئے لباس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چوائس دی ہے, 2 دی ہیں, ان میں سے ایک پہن لے, بلکہ یہ تو آج ایک تیسری بھی ہو گئی جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت سے ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو 3 جو ہے نئے لباس پہننے کی, تو اس میں سے ایک کوئی یاد کر لیں جو آسانی سے ہوتی ہے, آیت سے ملتی جلتی یاد کرنی ہے تو وہ یاد کر لیں. اور ایک جو روزانہ جو ہمیں لباس ہم چینج کرتے ہیں, وی چینج اور ڈریسز, تو وہ جو ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے, وہ جو ابھی آخر میں دکھائیں گے وہ, بلکہ آیت میں بھی آ رہی ہے, تو اس کو تو ضرور یاد کر لیں. جن کو یاد ہے ان کا ریویژن ہو جائے گا. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے, تو وہ شیطان جو ہے وہ دیکھ بھی نہیں سکے گا ہمیں. ٹھیک ہے. تو چلیں اب ہم آیت کے ساتھ ہی سب آئے گا انشاءاللہ, سب آ رہا ہے آیت کے ساتھ ساتھ, تو ہم کرتے ہیں. آیتوں میں تو سب اللہ تعالیٰ کور کروا دیتے ہیں, پوری ٹریننگ ہماری, پورا تذکیہ ہو جاتا ہے. تو چلے اب ہم شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 27 لباس التقویٰ, مجھے امید ہے کہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جو ہے آیت نمبر 26 پہ بہت ڈیٹیل میں ہمارا لیکچر ہو چکا تھا ماشاءاللہ. چلے اب آیت نمبر ہم 27 کرتے ہیں انشاءاللہ. یا بنی, اے بنی آدم. یا کا مطلب اے, بنی آدم یعنی بنی آدم, آدم کی اولاد, آدم کے بیٹوں. لا یفتیننکم, لا ہرگز نہ, یفتینن فتنے میں ڈالے, کم تمہیں, لا یفتیننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں. کا, کما, کم. اب مجھے بتائے کا سنگولر ہے پلورل ہے؟ سنگولر. سنگولر. اور کما ڈوئل ہے. دو. تسنیہ. جی ڈوئل, ویری گڈ. ڈوئل, دو, تسنیہ, ویری گڈ. اور کم, کم جو ہے پلورل, دو جمع. پلورل, جی, لوگوں کے لیے. واحد, تسنیہ, جمع, عربک میں. ٹھیک ہے. یعنی اچھا. کہ سنگولر, ڈوئل اینڈ پلورل. تو کم جو یہاں پہ کیا ہے, پلورل ہے. ٹھیک ہے. تو سب کے لیے یہ حکم ہے, اے بنی آدم ہرگز فتنے میں نہ ڈالے تمہیں, الشیطان, شیطان, کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوا دیا, ابویکم تمہارے والدین کو, من الجنتی جنت سے, یانزیو اس نے اتروا دیا, انہما ان دونوں سے. دیکھیں پھر ہما آ گیا, ڈوئل آیا نا دونوں سے, لباس ہما لباس ان دونوں کا, یعنی ہما جو بتا رہا ہے ہمیں ڈوئل تسنیہ, لی یوری یہما تاکہ وہ دکھائے انہیں. پھر ہما آ گیا ڈوئل, کن کو, بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کو. سوآتہما شرم گاہیں ان دونوں کی. اب سوآت تو کو یاد ہو گیا ہوگا کہ سو سے, برائی سے. ٹھیک ہے, جس کو دیکھنا ناگوار کرے. اور سوآت جو ہے میت کے لیے بھی آتا ہے, مردہ اس کے لاش کے لیے بھی. انہو, انا بے شک, ہو وہ, یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں, ہوا وہ, وقبیلہ وہ اور قبیلو قبیلہ, ہو اس کا, وقبیلہ اور قبیلہ اس کو, من اس کا, وقبیلہ اور قبیلہ اس کا, من حیثو جہاں سے, لا ترونہم لا نہیں, تم رونا دیکھتے ہم انہیں, لا ترونہم نہیں تم دیکھتے انہیں. انا پہلے تھا بے شک, نہ ہم, انا بے شک ہم, جعلنا جعلا بنایا, نہ ہم نے, جعلنا بنایا ہم نے, الشیاطین شیطانوں کو, شیطان کی جمع شیاطین, اولیاء دوست, للذین ان کا جو, لا یؤمنون لا نہیں, یؤمنون وہ ایمان لاتے. یؤمنون کا یا کیا دکھاتا ہے, وہ یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع کس لفظ سے شروع ہوتے ہیں؟ چار الفابیٹ ہے نا, یا, باؤ اور جزاک اللہ خیر, آپ کی صحیح کا کوشش کا. اتنی, الف تا اتنی, نون یا, بس یا اتنی, اتنی. اتنی یاد رکھ لیں. جی. اتنی, الف تا نون یا, الف آئے گا تو کون سا فعل ہوگا؟ ہاں, فعل مضارع. فعل امر, فعل امر, اچھا, عمر. فعل امر, اور یا ہوگا تو فعل مضارع. انشاءاللہ ہمارا رمضان کے ہمارا دورہ قرآن ہو جائے, انشاءاللہ ہم سارے
آپ لوگوں کا کوآپریشن چاہیے. دن کی 2 کلاسز بھی کر سکتے ہیں, پورا ہفتہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں. دعا کریں نا, کیونکہ لائف از ویری شارٹ, زندگی بہت کم ہے. ایسے ہی یہ خزانہ چھوڑ کے ہم نہ چلے جائیں, اللہ نہ کرے. بس ہماری کوشش ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ تو کوششوں کو دیکھے گا نا, آگے پھر اللہ تعالیٰ کا مرضی کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن دیکھ کے پھر آتے ہیں آیت کی طرف. جی. اے اولاد آدم, شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا. ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے, اور وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو. ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنا دیا جو کیا کرتے ہیں, جو ایمان نہیں لاتے, جو ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے, چلیں اب ہم آیت کی طرف دیکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم, اے بنی آدم, اے آدم کی اولاد, تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے. کون فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹرائل ہوتا ہے, ایگزام ہوتا ہے, اور فتنہ. تو یہ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہی ہوتی نا. تو تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے. کون؟ الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. کما جیسا کہ اس نے کیا کیا, اخرج ابویکم من الجنتی, جنتی جس نے تمہارے والدین کو کیا کیا, جنت سے نکال دیا ہے نا, جنت سے والدین کو نکال دیا. تو تم اے اولاد آدم, شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالا جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا. ٹھیک ہے, کما اخرج ابویکم, ٹھیک ہے, تمہارے والدین کو. دیکھیں ابوئی یہ بھی وہ آ گیا نا تسنیہ کا صیغہ, ابوین. ٹھیک ہے, جیسے قمرین بحرین کہتے ہیں نا, دوست دریا بحرین, قمرین 2 چاند. تو ابوئی تمہارے والدین کو من الجنتی, جنت سے. تو اے اولاد آدم, شیطان تم کو کسی فتنے میں, کسی خرابی میں نہ ڈالے جیسے کہ اس نے تمہارے باپ باپ کو جنت سے باہر کر دیا تھا. پھر ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, کہ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ حالت کر دی تھی. تو اس طرح نہ کر دے, تمہیں اس کے دھوکے میں نہ آنا جس طرح اس نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا. تو آپ کو پھر سے بتا دوں, سوآتہما آپ سب کو پتہ ہے کہ ایسی چیز جس کا دیکھنا انسان پسند نہ کرتا ہو, یعنی ناگوار چیز, یعنی کہ شرمگاہ, یہ مطلب ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا, انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, کہ شیطان جو ہے اور شیطان کے قبیلہ کہتے ہیں اس کی ذریت, اس کی اولاد. سب کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. جتنے انسان ہیں اس میں شیطان بھی ہے, تو اس کی بھی ذریت ہے, اس کی بھی اولاد ہے, اس کا بھی قبیلہ ہے. ٹھیک نا. تو اور وہ اور اس کا قبیلہ یعنی اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا کہ تم ان کو نہیں دیکھتے, کہ بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں, وہ اور اس کا قبیلہ اس طرح دیکھتے من حیث لا ترونہم, کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب شیطان ہمیں دیکھتا ہے, اس کا قبیلہ بھی ہمیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو ہم کیا کریں؟ لباس پہنتے وقت ہم یہ دعا پڑھیں, دکھا دیں اسکرین پہ آ جائے گی دعا. اب ہم کیا کریں, کیونکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے, اس کا قبیلہ بھی ایسی جگہ سے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو لباس پہنتے وقت ہم پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب لباس پہنتے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. تو وہ اور اس کا قبیلہ آپ کو نہیں دیکھتے, پھر یہ دعا پڑھیں. تو پریشانی کی بات نہیں ہے, 5 دعائیں آ گئیں. تو اس کو تو یہ تو روزانہ آپ کو ہر وقت پڑھنی ہے نا. کچن سے ہم پسینہ ہوتے ہیں, ایک شاور لے لیتے ہیں, صبح اٹھ کے شاور لیتے ہیں. تو جب شاور لیتے ہیں تو ہم ڈریس تو ہم چینج کرتے ہی ہیں نا, رات سونے جاتے ہیں تو ڈریس چینج کرتے ہیں. تو جب بھی ڈریس چینج کریں تو اپنا لباس چینج کریں تو یہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت. تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری قوت و طاقت کے بغیر مجھ کو عطا فرمایا. واقعی ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم کپڑا ملے یا روزی ملے, یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دے رہے. ہماری تو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے
کہ ہم کسی کو جاب دیں یا کوئی ہمیں جاب دے یا کوئی ہمیں روزی دے یا بارشیں برسیں، کراپ اترے، مطلب فصل اگے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں پناہ مانگنی اللہ سے. اسکرین پہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. I seek refuge with Allah from the accursed devil شیطان. تو بس وہ دعا تو ضرور یاد کریں کہ ہر وقت ہمیں واسطہ رہتا ہے. لباس ہم چینج کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ سے تعوذات پڑھیں. ایک تو یہ تعوذ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب دوسرا تعوذ ہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفثی. اے اللہ میں مردود شیطان کے جنوں، میں مردود شیطان کے جنون، وسوسے اور کبر و غرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں. I seek refuge in you from the accursed Satan, from his madness, his poetry and his pride. پھر دوسرا تعوذ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی و نفخی و نفثی. میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے اور اس کے اشعار اور جادو سے. دو مختلف معنی کیے گئے حمزی و نفخی نفثی کے، تو یہ آپ اس سے پناہ مانگا کریں ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو ایک تو اب آپ پریشان نہ ہو، وہ دعا تو ضرور یاد کر لیں جو ابھی آپ کو دکھائی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا تھا، ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے. اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی اس کے چیلے چاٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اس طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس سے جنت بھی اتروا دیا، بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتا. ہمیں تو شیطان نظر بھی، دیکھیں نا یہ کیسا دشمن ہے. ایک تو کہیں آرمی آ رہی ہوتی، فوج آ جاتی کہ نظر آ جاتے بھائی چلو ملک کو بچا لو، خطرہ ہے. چور چکا بھی آ رہا ہوتا ہے، دروازے پہ بھی کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں چوریاں ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہم کر لیتے ہیں، کہیں فون کر دیتے. یہ تو ایسا دشمن ہے شیطان ابدی اور ازلی کہ نظر بھی نہیں آتا ہے. تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونا چاہیے. عدو مبین، وہ تو ہمارا کھلا سری دشمن ہے، تو دشمن کو دشمن بھی نہیں سمجھتے ہم، سمجھے اس کے وار سے، اس کے حملوں سے محفوظ رہے، اور چیزوں کو، گناہوں کو مزین خوبصورت بنا بنا کر وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اس سے تو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا جو ایمان نہیں لاتے. شیطان ان کا ہی دوست بنے گا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہے. تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک خفی میں مبتلا کر دے گا. شرک خفی کی بتائیں حدیث کو اپنے اون ورڈز میں جلدی سے بتائیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اعتکاف سے اپنے وائف کو چھوڑنے جا رہے تھے، وہ والی آنٹی، تو وہ لوگوں نے شیطان ایکسپلین کیا کہ یہ میری وائف ہے، انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. خون کی طرح دوڑتا ہے. ہاں، تو انہوں نے پوچھا کہ ہم آپ پر شک نہیں کر رہے، تو بولے کہ نہیں، آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ شیطان خون کی طرح آپ کے رگوں میں دوڑتے ہیں. شرک خفی میں بتا دیتی ہوں. جزاک اللہ خیر فار پارٹیسپیشن. چاہے غلط بولیں مجھے بہت خوشی ہوتی کیونکہ یہ کلاس ہے، اسی لیے اس میں شرم کی بات نہیں ہے. شروع سے جب سے ہم نے مل کے ہم بیٹھتے ہیں سب، تو ہمارا یہی رہا ہے کہ ہم یہ کلاس ہی وہ جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے. نہیں آتا جبھی تو میں اور آپ سیکھنے بیٹھے نا، تو غلطیوں سے سیکھیں، ضرور پارٹیسپیٹ کریں، غلط بولیں اور ایک دوسرے سے شرمائے نہیں، غلط بول کے سیکھیں گے. تو شرک خفی یہ ارے ہے آنٹی، کہ شرک آپ خفی، سسم ہاں نے فرمایا کہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چوٹی، جی کالی جی جی. رات میں کالا پتھر اور کالے پتھر پر کالی چوٹی، تو وہ نظر نہیں آتی. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا ہے. ایسا نہیں کہ ایمان والوں پہ ڈورے نہیں ڈالتا، کچھ نہیں تو شرک خفی میں مبتلا کر دے گا، یعنی ریاکاری اور شرک میں ہی ان کو مبتلا کرتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے. ایمان والوں کو بھی صحیح ایمان کی پونجی جو خزانہ ملا اسے محروم کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے جو خاص بندے ہیں وہ تیرے چکر میں نہیں آئیں گے. تو تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوشیار کر رہا ہے کہ دیکھو ابلیس کی مکاریوں سے بچتے رہنا، وہ تمہارا بڑا ہی دشمن ہے. دیکھو اسی نے تمہارے باپ آدم کو جو ہے
آدم کو اور بی بی حوا کو دار سرور سے نکالا، جنت سے نکالا جو کہ دار سرور ہے، اور اس مصیبت کے قید خانے میں ڈالا، ان کی پردہ دری کی، پس تمہیں اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا چاہیے، جیسے کہ فرمان ہے، آیت دیکھیں اسکرین پہ، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ پھر پتہ چلا، دیکھیں پچھلی آیت میں بھی تھا، ہماری سبق کی آیت میں اس میں بھی ہے کہ وہ اس کی ذریت، اس کا قبیلہ، اس کا جو ہے پورا قبیلہ، اس کی نسلیں، اس کی ذریت، اس کے بچے، سب کچھ جو ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، تو کیا تم اس کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں شیطان کی پیروی کر کے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کیا تم ابلیس اور اس کی قوم کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے، ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو ہم جو ہے، میرا خیال ہے ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، پھر ہمیں 3 وہ دعائیں بھی دوبارہ سے 5 دعائیں بھی دیکھنی ہیں، تو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تعوذات ضرور پڑھیے گا، اور جو دعائیں آتی جا رہی ہیں وہ تو مجھے پتا ہے آپ لوگ لے بھی لیتی ہیں، سیکھ بھی لیتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی دعا میری بہنوں، اس کو تو آپ گرا سے باندھ لیں، دیکھ دیکھ کے پڑھیں، کہیں اس کا پرنٹ آؤٹ لے کے چپکا دیں فریج پہ ادھر ادھر، تو آپ کے بچے بھی پڑھیں، شوہر بھی پڑھیں، ہر آنے جانے والا بھی پڑھے، فریج تو کھولتے ہی نہ کھانے کے لیے، پہلے ہم فریج میں جاتے ہیں، تو یہ دعا ضرور ہر لباس چینج کرتے ہو، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گی تو یہ آیت نے آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تمہیں نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیں نہ دیکھیں، کپڑے پہننے کی دعا، اور جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ سنت پہ نہیں چلیں گے، تو اس دور میں جب لوگ سنت پہ چلیں گے تو ایک سنت پہ جو ہے 100 سنت کا ثواب آپ کو ملے گا، تو سنتوں کو اپنائیے۔ بیماریاں، پینڈمک، ٹیسٹ، ایگزام، ہمارے جو ٹرائلز ہیں، جو فتنے ہیں، ابھی فتنے کی بھی آیت پڑھی، وہ کیوں آ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ سنت میں ہمارے لیے علاج ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، قرآن تو پورا کا پورا شفا ہے، تو سنتوں پہ چلیں تو ہم بیماریوں سے بھی بچیں گے۔ جب شیطان ہی نہیں آئے گا تو پھر کون ہمیں بہکائے گا؟ جب شیطان کو ہی ہر بار ہم پڑھا کریں گے دعائیں اور ذکر کی محفل میں رہیں گے تو انشاءاللہ تو یہ دعا ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو میں نے پڑھ کے سنا دی تھی اور ہر دفعہ پڑھ رہے ہیں، آج کل یہی لیسن ہمارا چل رہا ہے۔ اس کے بعد نیا لباس پہننے کی دعا، وہ بھی ابھی ہم نے آیت میں آئی تھی ہماری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما پڑھنا کرتے تھے، اس کو پڑھ لیں، پہلی تو وہ والی یاد کریں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت جو آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہمیں پڑتی وہ تو ہماری ضرورت ہے، اور یہ نیا لباس جب پہنیں تو جب آپ یہ دعا کر لیں، جب بھی نیا کپڑے پہنے تو اس کو بھی دیکھ کے یہ بھی فریج پہ رکھ دیں، پہلے تو وہ پکے کریں، گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آسانی سے ایک ایک کر کے یاد کریں، ایک ایک حرف کر کے یاد کریں، کوئی بات۔ اپنے بھائی کو نیا لباس پہنتے دیکھے تو یہ دعا کرے، کسی نے بھائی سے مطلب بچے، شوہر، رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، جو بھی مسلمان، تو اسے یہ تبلی ویخلف اللہ، تبلی ویخلف اللہ تعالی، تو اسے پرانا کرے اور اللہ تجھے اس کی جگہ دوسرا کپڑا عطا کرے، اس کے ساتھ آمین بھی کہہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا، یہ 3 پکی یاد کر لیں، اور پہلی والی تو بہت ضروری کہ ہر وقت صاف کا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہے نیا کپڑے پہننے کی ایک آپ کے پاس سیکنڈ چوائس ہے، دیکھیں ابھی اسکرین پہ، دیکھیں اسکرین پہ 2 اور دکھا دیجئے، تو 5 ہو جائیں گی نا دعائیں۔ تو وہ 2 اور جو ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی تھی جی یہ والی، ٹھیک ہے؟ جو ہماری میچنگ بھی ہم نے کی تھی ریاشی اور جو ہے وہ اواری کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گئی، صحیح ہے؟ اس کو بعد میں یاد کر لیجئے، چوائس میں نکال دیں، آخر ہم ایگزام میں چوائس میں نکالتے تھے نا، 3 ٹیچر کہتی کہ 3 ایسے لکھنے کو آئیں گے تو ایک پکا 3 میں سے یاد کر کے 2 کچے یاد کرتے تھے، ایک پکا یاد کرتے تھے، وہی آ جاتا تھا قسمت سے، اچھے نمبر آ جاتے تھے، تو اس کو چوائس میں نکال دیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوبارہ آگے نیا لباس پہننے کی دعا، تو یہ 2 کو آپ پوسٹ پون کر دیں، آئندہ کے لیے رکھ لیں، 3 کو تو پکا کر، لیکن پہلی والی پکا کریں جس کا ہمارا روز سابقہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر ہم اب جو ہے ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی، اور جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہاں پر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے آمین یا قبول رب فرما، العالمین. تو سننے والا اور جاننے والا ہے. آمین بارک اللہ فی علمک و عملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم. آمین یا رب العالمین. آمین اللہ یا تعالیٰ رب کے علم میں، العالمین. وقت میں، آمین یا اور رب اوقات میں، العالمین. رزق میں، اہل و عیال میں برکت دے، اپنی آمین پریشانیوں کو دور کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے، قرآن و سنت پر آمین چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہماری جو آمین مشکلات ہیں آمین. کلیکٹیولی، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، جو بھی ہم جس سے گزرے، کوئی نہیں کہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، کوئی نہیں کہے کہ میں پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ یہ 5 امتحان تو ہو کے رہیں گے، 5 مصیبتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے لیے سہل اور آسانی پیدا کر دے. اللہم یسر ولا توسر، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آگ کے عذاب سے بچائے اور اپنا دیدار نصیب کرے. اور جو ہے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے، بچوں سے، شوہر سے، ہماری یہ سب دعائیں، ہمارے بچے، شوہر، ہماری ذریت، کل مسلم مسلمات، مومن مومنات کے اللہ سب کے حق میں قبول فرما لے. آمین. آمین 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 جو یا رب مانگنے سے رہ العالمین. گیا، جو ہمارے حق میں بہتر وہ عطا فرما دے. آمین. 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 انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی.